وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأقمارہ وأنصارہ وأہل بیتہ وأولیاء ملتہ وعلماء شریعتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد جملہ علماء کرام مشائخ نظام بالخصوص حضرت پیر طریقت جناب صاحبزادہ حسن مدنی صاحب دام برکاتہم العالیہ، معزز سامعین، حاضرین ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پیدا فرمایا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مقدس اور بابرکت محفل میلاد کے اندر جمع فرمایا. کیونکہ محفل میلاد یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کی محفل ہوتی ہے. اس کا مقام، اس کا مرتبہ علماء کرام سے آپ سنتے آتے ہیں، انشاءاللہ سنتے رہیں گے. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. یہ تو بہت بڑا الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ مزید بہت بڑا یہ کیا جی انتظام انصرام ہے. دل کو خوشی ہوئی ہے دیکھ کر اس محفل پاک کو. لیکن یاد رہے کہ میلاد مصطفیٰ کے بارے میں صرف یہ تصور رکھا جائے کہ میلاد شریف کی محفل خدا کی بارگاہ میں تب منظور و مقبول ہوتی ہے جب بہت لمبا چوڑا انتظام و انصرام کیا جائے. چھوٹی موٹی محفل میلاد کوئی آدمی اگر اپنی حسب توفیق مناتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور و مقبول نہیں ہوتی. نہیں، یہ تصور غلط ہے، یہ تصور درست نہیں ہے، بلکہ ہو محفل میلاد، ہو محفل میلاد. فیوض الحرمین شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک ولی کامل نے میلاد شریف کی محفل رات کے وقت اکیلے بیٹھ کر منائی. رات کے وقت اکیلے بیٹھ کر منائی. محفل میلاد ہے، اتنا بڑا اجتماع بھی نہیں ہے، اتنا بڑا مجمع بھی نہیں ہے، لوگوں کی تعداد میں کثرت بھی نہیں ہے، کثیر التعداد لوگ نہیں ہیں. ایک ولی کامل ہے، محفل میلاد میں بیٹھا ہے. جب رات کو سوتا ہے تو حاضری گنبد خضرا میں لگی ہوئی، تو پتہ چل گیا کہ محفل میلاد ہو، دل میں خلوص ہو. محفل میلاد کرنے کی دیر ہوتی ہے، خدا کی طرف سے منظور و مقبول ہونے کی دیر نہیں ہوتی. اور
میلاد شریف یاد رہے، میلاد شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی بابرکت محفل ہے میلاد شریف کی کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ علماء سے آپ پوچھیں کہ جنہیں علماء برکت الرسول فی دیار الہند کے لقب سے یاد کرتے ہیں، یہ وہ غیر متنازع پرسنالٹی اور غیر متنازع شخصیت ہے، محقق علی الاطلاق ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اخبار الاخیار کتاب لکھی، صفحہ 320 پر انہوں نے اختتامیہ لکھا۔ اخبار الاخیار کو جب وہ ختم کرنے لگے تو انہوں نے ایک بات لکھی، اب وہ بات آپ غور کے ساتھ سن لیں کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنی نمازوں کو پیش نہیں کرتا اس لیے کہ مجھے اپنی نمازوں پر یقین نہیں کہ آیا وہ تیری بارگاہ میں منظور و مقبول ہیں بھی صحیح یا نہیں، کیونکہ کسی آدمی کو اپنی عبادت پر یقین نہیں ہوتا، خواص کی بات نہیں کر رہا، کسی آدمی کے جو خواص ہیں وہ بھی عجز و انکسار میں جب آتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو خود خواص میں شمار نہیں کرتے، آج ہی کی بات کر رہا ہوں۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنی نمازوں کو پیش نہیں کرتا اس لیے کہ مجھے اپنی نمازوں پر یقین نہیں کہ وہ تیری بارگاہ میں منظور بھی ہیں یا نہیں۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنے روزوں کا وسیلہ پیش نہیں کرتا، صوم و صلات کا وسیلہ پیش نہیں کرتا، پتہ نہیں یہ میرے روزے یہ میری نمازیں منظور ہیں بھی صحیح یا نہیں، جو یک عمل، لیکن ایک ایسا عمل ہے جس کو میں اطمینان کے ساتھ، جس کو میں تسلی کے ساتھ اور جس کو میں تشفی کے ساتھ تیری بارگاہ ربوبیت میں، بارگاہ خداوندی میں پیش کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ ایسا عمل ہے جو تیری بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ یاد مصطفیٰ کا اور میلاد مصطفیٰ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یاد مصطفیٰ کا اور میلاد مصطفیٰ کا ایسا عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، تو میلاد مصطفیٰ کا ایسا عمل ہوا جو خدا وحدہ لا شریک اسے رد نہیں فرمایا۔ اور میلاد شریف کے فوائد کئی ہیں، صحت الرزق، کثرت المال والامن والامان والسکون والقرار فی البیوت والدیار والامصار۔ میلاد شریف کا فائدہ یہ ہے کہ جس محلے میں، جس شہر میں، جس قریے میں، جس دیہات میں، جس شہر میں محفل میلاد ہوتی ہے، اس محفل میلاد کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی سارے شہر والوں کا رزق، روزی وسیع بھی فرما دیتا ہے، صحیح بھی فرما دیتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ کثرت المال والامن والامان والسکون والقرار فی البیوت والدیار والامصار۔ اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اور اس محفل میلاد کے صدقے سے امن ہوتا ہے، امان ہوتا ہے، سکون ہوگا، قرار ہوگا، چین ہوگا، بہار ہوگی۔ سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا، گر چین ملے گا تو مدینے سے ملے گا۔ سرکار دو عالم کے گلی کوچوں سے کنکر جو اٹھاؤ تو نگینے سے ملے گا۔